بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنین کے علاوہ میں سے. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر کے، مفہوم کے لحاظ سے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ اللہ کے لیے علیکم اپنے اوپر سلطان مبینہ کھلی دلیل. ہے تو اہل ایمان سے خطاب، لیکن اصلاً خطاب ہے منافقین سے. تذکرہ انہی کا چل رہا ہے پیچھے سے، کیونکہ وہ قانوناً یا دعوے کے لحاظ سے مومنین کے زمرے میں آتے تھے، اس لیے اسی انداز سے ان سے خطاب ہوتا ہے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مومن ہو تو تمہاری دوستی مومن سے ہونی چاہیے، مومن کو چھوڑ کر کے کافروں سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن عملی جو بات ہے وہ یہ کہ تم مومنوں سے دوستی نہیں رکھتے، کافروں سے رکھتے ہو، اور یہی اصلاً تمہارا جرم ہے. یہی کیا ہے؟ اصلاً تمہارا جرم ہے. اگر اس جرم سے باز آ جاؤ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر نہیں باز آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، اور پسند کرتے ہو تو یہی چیز اللہ کے نزدیک تمہارے خلاف مضبوط دلیل بن جائے گی اور واضح پروف بن جائے گا کہ تم واقعتاً ایمان والے نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر بھی کفر اور نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. یہ گویا ان کو ایک عام سی پہچان بتا دی گئی کہ تمہارے بارے میں جو یہ رائے بنتی ہے لوگوں کی، یا بن سکتی ہے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو یا کچے بگڑے مسلمان ہو. اس کے لیے کرائیٹیریا یہی ہے کہ تمہارا میل جول، تمہارا ربط ضبط، تمہارا لین دین، تمہاری دوستی، تمہاری قربت کس سے ہے. اور ہر سماج اور معاشرے میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے نا، جس کی جیسی چاہت ہوتی ہے، جس کا جیسا رجحان ہوتا ہے، اس کے تعلقات اور اس کی دوستی اور اس کی قربت ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے. تو اگر تمہاری قربت کفار اور مشرکین سے ہے، اس کا مطلب تمہارا رجحان ابھی وہی ہے، تمہارا مزاج ابھی وہی ہے، تمہاری ترجیحات ابھی وہی ہیں. اس لیے تمہارے بارے میں جو اللہ کا فائنل فیصلہ ہے یا ٹریٹمنٹ ہے، تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تمہارا انجام بھی کیا ہوگا؟ انہی کے ساتھ ہوگا، انہی جیسا ہوگا. اور اس کے لیے باہر سے کوئی بہت زیادہ دلیل، حجت اور پروف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے یہ لچھن خود اس کا پروف ہے. اب ایک چیز جو سب سے نازک ہے وہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ربط ضبط تو سب سے رکھنا پڑتا ہے. کسی سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. اور اس کے بعد مزید یہ کہ ہم تو داعی ہیں، تبلیغ بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے. تو اگر ربط ضبط نہیں رکھیں گے تو یہ سب کام کیسے ہوگا؟ تو ایک جو نازک مسئلہ ہے وہ یہ کہ ربط ضبط رکھیں گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ ان کا ان سے کوئی خاص تعلق ہے. تو وہ پیمانہ کیا ہے جس پر ولایت کو چیک کیا جائے گا؟ کتنا ربط ضبط ہے، کتنا تعلق ہے کہ اس کی بنیاد پر
یہ طے کیا جائے کہ ان کی واقعتاً ان سے پکی دوستی ہے، اور کون سا تعلق ہے جس کی بنیاد پہ یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ پکی دوستی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو اینگل ہے سمجھنے کا۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ ہم لوگ ولی کہتے ہیں سرپرست کو، اور سرپرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ ریکھ نگرانی تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کا آرڈر بھی چلتا ہے اور اس کا ایک طرح سے دباؤ بھی محسوس کیا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے دادا ہو، چاہے چاچا ہو، جو بھی ہو، جو عام طور سے ولی یا سرپرست بنتے ہیں یا ہوتے ہیں یا شوہر ہو۔ تو اگر اسی طرح کا دباؤ ان کا ہم محسوس کرنے لگیں اور ان کے فرمان کو قہرن جبرن ہی صحیح ماننے پر مجبور ہو جائیں، اس کا مطلب ان کی چل رہی، ہماری اپنی نہیں چل رہی۔ جس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ نکلے تو جہاد کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ، امیر لشکر اللہ کے رسول ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی کے کہنے پر ساتھ واپس آ گئے۔ چلی اس کی نا، اللہ کے رسول کی نہیں چلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت ادھر چلی گئی اور جو واقعتاً امیر تھا ادھر ولایت باقی نہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا کسی اجتماعیت میں، جو کمانڈر ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، اس کی مانی جاتی ہے، لیکن وہاں معاملہ الٹ گیا۔ یہ جو کرائیٹیریا ہے، یہ کرائیٹیریا حد بناتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا کیا کرتا ہے؟ ایک حد فاصل طے کرتا ہے کہ کب یہ مانا جائے گا کہ اس کی ولایت کے زیر اثر ہم آ گئے، اور کب مانا جائے گا کہ جو عام اخلاقی رکھ رکھاؤ یا ربط ضبط ہے ابھی ہم اس دائرے میں اس سے ربط ضبط رکھے ہوئے۔ اس کے لیے ایک پہچان یہ۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں دعوے دار ہیں کہ ہم حق کے علمبردار ہیں، اور وہ کفار اور مشرکین حق کا دعویٰ تو نہیں رکھتے، وہ تو کفر اور شرک کی علمبرداری کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہم ان کی سن تو نہیں رہے ہیں، لیکن وہ کوئی ناحق کرتے ہیں تو بھی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو بھی ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کسی پہ ظلم ڈھاتے ہیں تو ہم یا خاموشی اختیار کر لیں یا ان کا ساتھ دیں، یا فار ایگزامپل وہ بہت سارے رسم و رواج میں اس طرح مبتلا ہے جو حق کے لحاظ سے غلط ہے، ایسی صورت میں بھی ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ اب اگر ایسی صورت میں ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا حق کی علمبرداری کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں اس بات سے منع کیا گیا کہ ایسے کھانے کے میز پہ نہیں بیٹھو جہاں شراب پی جاتی ہے۔ ہم چاہے نہ پئیں، ہم صرف اخلاقی طور پہ وہاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے روکا گیا۔ ایسی مجلس میں نہ رہو جس مجلس میں اللہ رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم نہیں اڑا رہے ہیں، ہم تو سلامت ہیں، محفوظ ہیں، الگ ہیں، لیکن وہ اڑا رہے ہیں، اس پر ہم نکیر نہیں کر رہے ہیں، تو گویا ایک طرح سے ہم اسے گوارا کرنے والے یا اس کا ساتھ دینے والے کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر وہاں ہم اس طرح سے شریک ہیں تو یہ چیز بھی گویا حد فاصل کو توڑنے والی ہوگی۔ یہ دو خاص پہچان اور علامتیں ہیں۔ ہاں جی، اصل میں دیکھیے، مخالفت آپ کریں گے تو روز کے معمول کے تعلقات کو بگاڑیں گے۔
یہ بھی بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے دو ہی شکل ہے، وہاں پہنچنے کی بجائے آپ پہلے ہی ان کو اس کی غلطی سمجھا دیں اور معذرت کر لیں، دنیا بھی سمجھ جائے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، وہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ ورنہ ہم بولیں کہیں اور وہاں موجود رہیں تو وہاں تو تلخی بڑھے گی، دوری بڑھے گی، نفرت بڑھے گی، جہاں نظر پڑے گی ہم کو بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، جب تلخی ہو جائے گی ان کو بھی گوارا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری خوشی میں دخل دے رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایسی مجلسوں میں جاؤ ہی نہیں۔ تو کوئی کرتا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ حق جو ہے وہ بدل جائے گا، ناحق حق ہو جائے گا، یہ تھوڑا ہونے والا ہے۔ ناحق ناحق ہی رہے گا، غلط غلط ہی رہے گا، چاہے کوئی کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں اس سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یعنی اگر ایسی حرکت کوئی کرتا ہے کہ کفار کو ولی یا سرپرست بناتا ہے، دوست اور سرپرست بناتا ہے، تو گویا خود وہ اپنے جرم کی دلیل فراہم کرتا ہے، سلطانہ مبینہ، اس صورت میں اس کا دوہرا جرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ کفر اور شرک جیسے حرکت میں ملوث ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے باوجود دعویٰ ایمان کا کر کے اہل ایمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کا اور ایمان لانے کا اعلان کر کے خدا نہ خواستہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ دے نہیں سکتا، وہ خود ہی دھوکہ کھا رہا ہے، لیکن یہ اس کا دوہرا جرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو کافر مشرکی رہے، کفر کیا، شرک کیا، ہو گیا ایک جرم، لیکن وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اور یہ پلس دھوکہ دے رہے ہیں، اسی لیے ان کا جرم زیادہ سنگین کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے جہنم میں تو وہ بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے، لیکن یہ نچلے درجے میں اس لیے ڈالے جائیں گے کہ ان کو ان کے جرم کی سنگینی کی وجہ سے زیادہ سخت سزا دینا مطلوب ہوگا۔ ہیں ایمان کے دعوے دار بہت سارے لوگ، لیکن اگر ان سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، معمولی قسم کی غلطی ہو جاتی ہے، یا غلطی ہو جانے کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، سیدھے سیدھے بھی معاف کر دیتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان کی سفارش پر بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ منافقین یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کی کوئی سفارش کرے گا، اسی کو کہا گیا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایسے تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مدد کی یہ ایک ہلکی سی شکل ہے کہ کوئی سفارشی بن جائے، کسی کے اندر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، کمی رہ گئی ہے تو، لیکن وہ بھی نہیں ممکن ہے ان کے جرم کی سنگینی کی وجہ سے۔ یہ منافق لوگ جو رہتے ہیں وہ مسلمان ہی رہتے ہیں نا، ہاں اگر وہ لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہاں لیکن منافقت بھی ہے، ہاں اگر مان لو جہنم میں چلے، ہاں جہنم میں جائیں گے ہاں تو کیا بعد میں نکالے جائیں گے جیسے کلمہ پڑھنے جیسے؟ یہ بھی حدیث ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم جنت میں ڈالا جائے گا، تو کیا ایسا ہے کہ وہ بعد میں جنت میں آ جائیں گے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ کہنے کا مطلب زبانی کہا دکھاوے کے لیے وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، جو دھوکہ دے رہا جان بوجھ جو دھوکہ دے رہا ہے جان بوجھ کر کے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کر، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو وہ آ جائیں گے اس کی گارنٹی نہیں۔ ہاں جو مخلصانہ لا رہے ہیں، سوچ سمجھ کر کے لا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے اگر بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں پھر بھی اس کی معافی کے بعد ان کے اس اخلاص اور صدق دلی کی وجہ سے کبھی نہ کبھی یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں پہنچا دے۔ تو وہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکھاوے کا کہہ دیں تو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ تو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ دکھاوے کی نماز ہو پھینک دی جائے گی، دکھاوے کا روزہ ہو پھینک دیا جائے گا، دکھاوے کا مال خرچ کیا پھینک دیا جائے گا، دکھاوے کا قرآن پڑھا ہے پھر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب ہے۔
اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ منافقین اتنے سنگین مجرم ہیں، لیکن دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک اس سے نکلنے کا چانس ہے۔ اسی کو آگے کہا گیا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ جہنم تو ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا، پھر درک الاسفل پہنچیں گے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور نفاق میں جو مبتلا ہیں، اس کا مطلب ان کا تعلق اللہ سے واقعی استوار نہیں ہے، تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاتے ہیں، اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور زندگی میں جو طور طریقہ ہے اس کو وہ خالص کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی زندگی میں جو بھی ان کے اعمال ہوتے ہیں اس میں نیت، ارادہ، چاہت صرف اللہ کو خوش کرنا رہے، کسی اور طرح کا کوئی مفاد یا کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو، تو کیا ہے؟ ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو تشویق اور ترغیب دی گئی کہ ابھی بھی اتنے بگاڑ کے بعد سنبھلنے کا موقع ہے، سنبھل گئے تو جو حشر مومنین کا ہوگا ویسا ہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں سنبھلے تو پھر جو تمہارے بارے میں سنا دیا گیا ہے وہی تمہارا انجام ہوگا۔ اور مزید تشویق کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ مومنین کو بڑا اجر دے گا۔ اب ان قریب کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ دنیا ہی میں دے گا، مومنین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے آزمائش کے بعد، تو وہ دنیا ہی میں تو اجر ہے، اور آخرت میں دے گا۔ تو اگر ہم مراد لیتے ہیں دنیا میں تب تو سیدھے سیدھے یہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی ان پہ نوازش ہوگی، ان کے حالات بدلیں گے، وہ غالب آئیں گے اور اللہ ان کو دنیا بھر کی خوشحالی سے بھر دے گا، جیسا کہ عموماً مومنین کے ساتھ آزمائش کے بعد اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی ہے۔ لیکن اگر ہم لیتے ہیں کہ نہیں آخرت میں بڑا اجر دے گا، تو پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ جس اجر کے امید اور بھروسے پہ اہل ایمان دنیا کی آزمائش میں استقامت کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کا اجر ملنے کا وقت بہت دور نہیں ہے، ان قریب وہ چیز بھی حاصل ہونے والی ہے۔ تم دنیا میں پھنسے اس لیے ہو کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے فوراً نظر آ رہا ہے، ان کو بھی جو ملنے والا ہے وہ بھی بہت دور نہیں ہے۔ اب بہت دور نہیں کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تک زندگی ہے تب تک ہی تو آزمائش ہے، جب زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں پہنچے وہیں سے یا تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے یا جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، تو سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب کسی کی بھی موت اس کی عمر بھر ہی تک کے لیے آزمائش کے لیے رکاوٹ بنی رہتی ہے نا، اور موت آئی، آزمائش ختم، اور اس کے نتائج کا سلسلہ شروع۔ جو حشر اور حساب کتاب کے بعد رزلٹ سنایا جانے والا ہے وہ تو ایک فائنل ہے، وہ کیا ہے؟ فائنل ہے، لیکن اس کی خوشبو تو پہلے ہی سے ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہے سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیا کرے گا بے عذابکم، تمہیں عذاب دے کر، تمہارے عذاب کے ذریعے اللہ کیا کرے گا، یہ لفظی معنی ہے، یعنی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، تمہیں سزا دے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ کسی دشمن کو کسی نے مار دیا تو اس کو ایک طرح سے سکون مل جاتی ہے، اس کو ٹینشن فری ہو جاتا ہے،
اور دشمن کی جو چیز ہے وہ بھی ہاتھ لگتی ہے۔ لیکن اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، تو اس سے وہ تو برباد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ لا محالہ ایسا عذاب دے ہی، ایسی سزا دے ہی، اور اس طرح سے تم کو مار کر کے ختم کر ہی دے۔ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ اصل میں سزا بھی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے اپنے برے عمل کی سزا بھگت لی تو قیامت کے دن وہ اس کی سزا بھگتنے سے محفوظ رہے گا؟ تب تو یہ فائدہ ہی ہوا کہ گھاٹا ہوا، ورنہ دنیا میں اگر وہ سزا نہیں بھگتتا تو قیامت والی سزا تو اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگی، کہیں زیادہ مشکل ہوگی، کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ تو یہاں اگر کسی کو تنبیہاً سزا دی جاتی ہے تو یہ بھی گویا ایک طرح سے اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکرگزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ خطاب ایمان والوں سے، اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو ڈکلریشن ہے وہ معتبر نہیں ہے، تمہارا جو اعلان ہے وہ معتبر نہیں ہے، ابھی تمہیں اسے مزید پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدرداں اور جاننے والا ہے۔ قدرداں کا مطلب ہے کہ کوئی اگر واقعتاً خلوص نیت سے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ خوب جانتا ہے اور اسی کے لحاظ سے اس کا اجر، اس کا بدلہ طے کرتا ہے۔ یہاں آ کر کے یہ 5واں پارہ ختم ہو گیا اور آپ لوگوں پر چوتھا پارہ اور 5واں پارہ دونوں کا امتحان ڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تیار رہیے۔ اب 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی نہیں پسند کرتا بلند کرنے کو۔ جہر من کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جہری نماز بولتے ہیں جس میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، تو جہر معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اونچا کرنے کو بالسوء، برائی کے ساتھ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے من القول، بات میں سے، الا من ظلم، مگر اس شخص کی طرف سے جس پر ظلم کیا گیا۔ یعنی عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات بلند آواز سے بولے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کو گالی دے، کسی کے خلاف لعن طعن کرے، یہ سب من الجہر بالسوء من القول میں آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے؟ حق مارا گیا ہے، اور وہ اپنے حق کے حصول کے لیے سخت سست کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے لیے گویا معافی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی بڑا اچھا کر رہا ہے، کرنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے لیے معافی ہے، اس لیے کہ اصلاً یہ اس کے درد کے اظہار کی شکل ہے۔ ورنہ اگر اس کے پاس اتنا پاور اور اتنی طاقت ہوتی کہ جس نے اس کا حق چھینا ہے اس سے بائی پاور واپس لے لے، تو وہ برا بھلا کیوں کہنے جاتا؟ اپنی طاقت کا استعمال کر کے واپس لے لیتا۔ لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ نے اس پوزیشن میں اسے آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس لیے اس کے لیے اتنی رعایت ہے۔ یہ نہیں کہ ایسا کرنا ہے، یہی صحیح طریقہ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ ایسا اگر کوئی کرتا ہے
تو اس پر اس طرح کا مواخذہ نہیں ہوگا جو اس طرح کی حرکت بلا وجہ کرے. ٹھیک. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے وہ جان بھی رہا ہے. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ان کو درگزر کیا جا سکتا ہے، ان کو رعایت دی جا سکتی ہے، ان کو معافی دی جا سکتی ہے. یہ تو ہو گئی اصولی بات جو یہاں بیان کی گئی ہے. لیکن پریکٹیکل اگر اس کی کوئی مثال قرآن سے یا انبیاء کی سیرت سے یا صحابہ کی سیرت سے دینی ہو تو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا نا لوگوں کو کہ ہاں اس موقع پر یہ غلط بات ہوئی اور اس پر اس نے یہ سخت سخت کہا، تو یہ گویا اس کے لیے قابل معافی تھا. اب یہ مثال بتائیے آپ لوگ. پڑھا تو سب ہے آپ لوگوں نے، ذہن کام کرتا ہے، یعنی اس کے لیے میں نے یہ سوال رکھا ہے. یہودیہ نے کوئی صحابی کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کی. ہاں ان کو بددعا دیے تھے ہاں یہودیہ کو، ہاں کہ اللہ اس کے ساتھ مطلب غلط ہے. وہی زمین میں وہ جا کے دنیا میں گر کے ختم نہیں ہوئی. ہاں. تو گویا ان کا بد دعا دینا درست تھا. ٹھیک. اور ڈھونڈیے. کیا اللہ کے رسول نے دشمنوں کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھی؟ اتنی موٹی مثال نہیں یاد ہے. وہ بھی تو ان پر لعن طعن ہی ہے، ان کے لیے بد دعا ہی ہے، اور ناحق انہوں نے کچھ لوگوں کو مارا تھا، ستایا تھا، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے یہ اہتمام کیا تھا. تو بڑی موٹی مثال تو یہ ہے. اور کچھ میں نے یہ بات صرف اس لیے آپ لوگوں سے اگلوائی ہے کہ ہمارے یہاں رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ طائف میں اللہ کے رسول نے ظالموں کو دعا دی، اس کا حوالہ تو خوب دیتے ہیں کہ رحمت للعالمین تھے اس لیے ایسا کیا. لیکن اس طرح کے مواقع پر جو صحابہ اور اللہ کے رسول نے قدم اٹھایا تو ایسا بھی کرنا درست ہے اور کیا جا سکتا ہے. قرآنی آیت بھی کہتی ہے اور حضور کا عمل بھی کہتا ہے. اس کا حوالہ کوئی نہیں دیتا، اس کی بات کوئی نہیں کہتا. اسلام نے اعتدال رکھا ہے موقع محل کے لحاظ سے، کب کون سا اسٹیپ لینا ہے، کون سا قدم اٹھانا ہے. لیکن ہم ایک چیز ڈھوئیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیں تو بے اعتدالی میں مبتلا ہو جائیں گے. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ڈھونڈیں. میں نے اسی لیے اشارہ دیا آپ کو کہ آپ ڈھونڈیے، آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، ہے نا. لیکن بہت موٹی ایک مثال آ گئی ہے تو بات سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے. میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صرف ایک اینگل کو سہولت کے لحاظ سے ڈھویا جاتا ہے اور دوسرے اینگل کو نظر انداز کیا جاتا ہے. حالانکہ قرآن میں بھی وجہ جواز ہے اور عمل سے بھی وجہ جواز ہے. صرف مجھے یہ سمجھانا تھا. مولانا کسی صحابہ نے بھی مجھے نازلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی ہے اسی کے اوپر. جی کسی صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاں ہاں کسی کے اوپر پڑھی ہے قنوت نازلہ. کسی کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی ہے، تلاش کیجئے، ابھی مل جائے گا. پڑھی گئی ہے لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا آپ محنت کیجئے. یہ میں جانتا ہوں کہ پڑھی گئی ہے. ہے نا.
چلیے حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے ان پر بھی پڑھی گئی. چلیے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم ظاہر کرو اچھی بات، او تخفوہ یا چھپاؤ اچھی بات، او تعفو عن سوء یا بری بات سے درگزر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ کہا کس سے گیا؟ اگر تم اچھی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، منافقین سے کہا گیا، اہل ایمان سے کہا گیا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں؟ لیکن وہ ایسے اہل ایمان تھے جو کافروں کو ولی بناتے تھے، اس سے روکا گیا ہے. ایسے اہل ایمان تو کفار تھے، ایسے اہل ایمان تو منافقین تھے. جی بولیے. اصل میں دیکھیے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خطاب منافقین سے چل رہا، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. تم دکھا کے کوئی کام کرو یا چھپا کے کرو، ہے نا؟ کوئی چیز چھپنے والی ہے اللہ سے؟ نہیں چھپنے والی ہے. اب اگر دکھا کر کے کوئی کام کریں یا چھپا کر کے کریں، ہر صورت میں وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے حساب کتاب لے گا. اب ہے یہ کہ اس طرح کے خیر کے کام کا تعلق کبھی بندوں سے ہوتا ہے، کبھی اللہ سے ہوتا ہے. اگر بندوں سے ہو تو بندہ جب تک معاف نہ کرے تب تک تو معاف نہیں ہوتا. اللہ سے ہو تو اللہ تو معاف کرنا چاہے تو کر دے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بندوں سے متعلق ہے، بندے اگر معاف بھی کر دیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کرو برائی سے. یعنی ان کا جو منافقانہ طرز عمل ہے، اس طرز عمل کے معاملے میں دنیا میں کوئی گرفت نہ کی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ تو کرے گا. کتنی حرکتیں منافقین کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نظر انداز کرتے تھے، اس پہ گرفت نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ قانونی طور پر ہمارے بھائی ہیں، ورنہ حرکت ایسی تھی کہ سزا دی جائے، ان کی گرفت کی جائے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ درگزر کرتے تھے. تو اب اس درگزر کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری تو معافی ہی ہو گئی، گویا ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کل ہماری گرفت نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا میں چاہے اہل ایمان نے، رسولوں نے
درگزر سے کام لیا ہو، لیکن قیامت کے دن ان تمام حرکات پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا۔ یہ ہے اصولی بات۔ یہ کیا ہے؟ اصولی بات۔ اب اس کے بعد جو جملہ کہا گیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، وہ صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کی غلطی کا احساس کر لیا تو اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر سکتا ہے۔ جو اوپر آیا توبہ کر لے تو معافی ہے، اصلاح کر لے تو معافی ہے، اور اگر ان کو احساس نہیں ہوا، انہوں نے اپنے چال چلن میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو وہ قدرت والا بھی ہے، گرفت بھی کر سکتا ہے۔ قدیر، قدرت والا بھی ہے، گرفت بھی کر سکتا ہے۔ ال کے اس میں نہیں لگا، کس میں؟ قدیر میں الف لام القدیر میں۔ القدیر کیوں نہیں لگا ہے؟ ہے یہ کہ عفواً قدیراً دونوں نکرہ کی شکل میں آیا ہے نا۔ تو اصل چیز جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ یہ ہے تو خبر کی جگہ نا، کانا کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، ورنہ جہاں کانا نہیں ہو وہی حالت رفع میں ہو جائے گا۔ یہاں کانا ہے، یہاں کانا ہے، یہاں کانا ہے، ہر جگہ وہ ہے، لیکن جہاں کانا نہیں ہوتا وہاں رفع کی حالت میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہم کو نصب نظر آ رہا ہے یہ صرف کانا فعل ناقص کی وجہ سے ہے، ورنہ اصلاً وہ خبر کے مقام پر ہے، اور خبر کے مقام پر جو ہوتا ہے وہ نکرہ آتا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ تھوڑی بہت جو عربی گرامر پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے اللہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور اس کے بعد جو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یعنی تنوین کے ساتھ آتی ہے، اس لیے تنوین کے ساتھ ہے۔ ایسے الگ سے سنگل لکھنا ہو تو آپ معرفہ لکھیے، نکرہ لکھیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، رحیمن بھی لکھ سکتے ہیں، کریم بھی لکھ سکتے ہیں، الکریم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب جملے میں آئے گا تو جملے کی بناوٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مفہوم تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خطاب اصلاً اہل ایمان سے ہے نا۔ اہل ایمان سے خطاب کیا ہے کہ ان منافقین کو اپنا بھائی مان کر کے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو یا ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو۔ ان تبدو خیرن، تم ظاہر کرتے ہو اچھائی، یعنی اچھی بات ان کے حوالے سے کہتے کہ وہ میرے مومن بھائی ہیں، اور تخفو ہو یا چھپاتے ہو ان کے عیوب کو، ان کی خرابیوں کو، اس پہ ان سے گرفت نہیں کرتے، تم اس کے چرچا نہیں کرتے کہ یہ بڑا بدماش ہے۔ اور تعفو عن سوء، یا ان کی جو غلط حرکتیں ہیں اس سے درگزر کرتے ہو، اس پر کوئی سزا انہیں نہیں دیتے۔ تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ جو طرز عمل ہے اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ضرور ہوتی ہے، زحمت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اور زحمت جو ہے یہ تمہارے لیے ایک اچھا سمبل ہے، ایک اچھا شگون ہے کہ تم آج ان کے حوالے سے یہ طرز عمل اپنا رہے ہو، تو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل تمہارے لیے یہ طرز عمل اپنائے گا کہ تم سے درگزر کرے گا، یہ طرز عمل اپنائے گا کہ قدرت ہونے کے باوجود تمہیں سزا نہیں دے گا۔ تو ایک مفہوم اس انداز سے بھی اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ انہی منافقین کو کہا جا رہا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ منافقین میں اصلاً ایک گروپ ایسا تھا جو اہل کتاب میں سے آیا تھا اور جان بوجھ کر کے آیا تھا، صبح ایمان لاتا تھا، شام کو کفر کرتا تھا، یہ شو کرنے کے لیے
کہ ہم ایمان لائے لیکن ہم کو لگا کہ بات صحیح نہیں، اسی لیے ہم پلٹ آئے، تو عام لوگوں کو جب یہ بات بتائی جائے گی تو عام لوگ بھی سوچنے مجبور ہوں گے کہ ہاں واقعتاً ایمان لانے کوئی فائدہ نہیں، ورنہ یہ پڑھے لکھے لوگ گئے صبح اور شام لوٹ آئے، ہم لوگ تو اس سے کم علم رکھتے ہیں، ہم لوگ جائیں گے تو اور پھنس جائیں گے۔ اس طرح کے جو مزید بدترین قسم کے منافق تھے، اب بات ان کی ہو رہی ہے، اب بات ان کی ہو رہی ہے، منافقین ہی کی، لیکن اس طرح کے منافقین کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے تھے اللہ اس کے رسول کا پہلے ہی سے کرتے تھے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اپنے رسولوں کو بھی مانتے تھے، لیکن حضور جو وہ بات کہہ رہے تھے اللہ کے حوالے سے اس کو من و عن ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اللہ کے رسول کی رسالت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حالانکہ اصولی بات یہ کہ جیسے پہلے کے رسول ویسے یہ ان کو مان رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا چاہیے جیسے ایک مومن مانتا ہے۔ اسی کہا جا رہا ہے کہ وہ یریدون ان یفرقوا، وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور اس کی پریکٹیکل مثال کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بات تو سیدھی سادھی یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حوالے سے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں انکار کرتے ہیں۔ آخر اللہ کو تین بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو صفات جو اللہ کی ہیں اسے خالص نہیں رکھا نا، بعض صفات اس سے ڈیمیج ہوتی ہیں، تو وہ پہلو بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح نؤمن ببعض ونکفر ببعض کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ بہت سارے جو احکامات تھے ہے نا، اس میں سے جو آسان قسم کے تھے اسے فالو کرتے تھے، اور جو مشکل قسم کے تھے اسے نہیں فالو کرتے تھے۔ جیسے زانی کی سزا، حکم تو ان کو بھی تھی کہ قتل کرو، اسے مارو، رجم ان کے یہاں بھی تھا لیکن بدل ڈالا تھا، سود ان کے یہاں بھی حرام تھا لیکن بدل ڈالا تھا، شراب ان کے یہاں بھی حرام تھا لیکن بدل ڈالا تھا۔ تو یہ کہ جو احکامات مشکل لگ رہے تھے، جان پہ بھاری پڑ رہے تھے، اس کا انکار، اور جو احکامات آسان تھے، نام نہاد نماز تو پڑھتے ہی تھے، نام نہاد قبلہ کی طرف رخ تو کرتے ہی تھے، نام نہاد مذہبی کتاب رکھ کر کے اس کی تلاوت تو کرتے ہی تھے، یہ تو آسان کام ہے۔ جو مشکل کام ہے، اب جہاد کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو بھاگتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو بھاگتے تھے۔ تو یہ ہے مطلب کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ سارے پہلو اس میں آتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بناؤ اس کے درمیان ایک راستہ، یعنی جو کچھ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں انہیں پسند نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ چلنے والا نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا قبلہ مکہ رہے گا، کہہ رہے ہیں نہیں، بیت المقدس تھا وہی رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کفار و مشرکین بھی کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو۔ یا اسی طرح بہت سارے جو عیسائی وفود آتے تھے حضور سے ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے، تو وہ اپنی اپنی شرط رکھتے تھے نا۔ کوئی رکھتا تھا کہ ہم شراب نہیں چھوڑ پائیں گے، ہمیں شراب کی اجازت دے دی جائے۔ کوئی رکھتا تھا ہم سود نہیں چھوڑ سکتے، سود کی اجازت دی جائے۔ کوئی رکھتا تھا ہمارا جو بت ہے اس بت کو نہ توڑا جائے۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں روایات میں۔
تو اب یہ ساری چیزیں جو کیوں کہتے تھے کہ کچھ تو ہم آپ کی مان لے رہے ہیں، آپ برتر ہو گئے، حکمراں ہو گئے، آپ کا آرڈر چلے گا، لیکن کچھ ہماری پرانی چیز جو ہے اس کو بھی چلنے دیجئے۔ تو اب اس کو بھی چلنے دیں اور یہ بھی مان لیں تو گویا دین خالص نہیں رہ جائے گا، ملغوبہ ہو جائے گا۔ اسی کو کہا جائے یریدون ان تتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ اس کے درمیان ایک نئی راہ بنائیے جو ان کی من پسند ہو، جو وہ چاہتے ہیں کہ جو آسان ہے وہ رہے، جو مشکل ہے وہ نہ رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب انہی کے حوالے سے ڈکلیئر کیا گیا، کیا ڈکلیئر کیا گیا؟ اولئک هم الکافرون حقا، کہ ایسا مطالبہ کرنے والے یا ایسا سوچنے والے یا ایسا رویہ رکھنے والے یہی لوگ واقعتاً کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، اور رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ انہی اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے، پچھلے رسولوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے تھے، تو ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو بخشنے والا ہے، رحم بخشنے والا ہے، اس لیے کہ اب سے پہلے جو کچھ کیا ہے گڑبڑ سڑبڑ وہ معاف کر دے گا۔ تو الاسلام یہدم ما قبلہ، کوئی اسلام لے آتا ہے تو اس سے پہلے کچھ بھی کیا ہو معاف ہو جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور رحم والا ہے کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور اصول تو یہی کہتا ہے کہ جب جس نے جو غلط کیا اس پہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب سنبھل گیا ہے تو اس کو مزید ستانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بھی فائدے کا جو لین دین ہے وہ تو کلیئر کرنا ہی ہوگا نا۔ دیکھیے جو مالی معاملات ہیں وہ تو کرنا پڑے گا، اگر آپ کی رسائی میں ہے۔ اگر آپ کی رسائی میں نہیں ہے تو آپ توبہ استغفار یا کچھ اور صدقات و خیرات کے ذریعے اس کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ باقی اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ کیا فیصلہ کرے گا۔ مثلا آپ نے کسی کا چرا لیا، جس کا چرایا تھا وہ مر گیا، اب آپ دینے کس کو جائیں گے؟ ایک مسئلہ ہے نا۔ تو اب وہاں پر یہ کہ اس کے نام پہ صدقہ خیرات کر دیجئے، جتنا آپ نے چرایا تھا اللہ اس کو پہنچا دے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا چرایا تھا تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ پھر دیکھے گا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے سیدھی سادی بات، ٹھیک ہے۔ تو اب ان آیات میں جو بات بتائی گئی وہ اصولاً 5 ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ منافقین کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کے اہل کفر سے دوستی گانٹتے ہیں۔ اسی طرح ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی لیے زیادہ سخت سزا پائیں گے۔ آگے یہ بات بھی بتائی گئی کہ دنیا میں جب تک ہیں اس وقت تک سنبھلنے کا موقع ہے، گویا ترغیب بھی دی گئی، تشویق بھی کی گئی۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ جو عذاب دیتا ہے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ان بندوں ہی کو ہے جو بآزمائش اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اسے کوئی مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اخیر میں یہ کہا گیا کہ کچھ جو ان سے زیادہ بگڑے ہیں ہے نا، ان کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ان بگاڑ کی وجہ سے وہ ان سے زیادہ سخت سزا کے مستحق ہیں، عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب کے۔ البتہ وہ اگر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بھی چھوٹ ہے، ان کے لیے بھی رعایت ہے۔ اتنے بگڑے ہیں، ان منافقین سے بھی زیادہ بگڑے ہیں، اس لیے کہ یہ بائی پلان منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کوئی تو مادہ پرستی یا مال کی محبت میں منافقت میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ بائی پلان دشمنی میں، کینے میں، بغض میں وہ اس سے ایک قدم آگے ہے۔
تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اگر اسی پر باقی رہیں تو زیادہ رسوا کن عذاب ہے، لیکن ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ، نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ہمارے درمیان سماج اور معاشرے میں جو لوگ بگڑے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو اس بات کی طرف کم راغب کرتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے سدھریں۔ ہم تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، کیس ایک دم بگڑ گیا ہے، ان سے تعلقات ہی ختم کر لیتے ہیں، ان کو سمجھانا بجھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری مرحلے تک کوشش کر رہا ہے اور دروازہ کھولے ہوا ہے اور بشارت دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ، جب تک زندگی ہے تب تک تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ تو یہی ہم کو اپنے ان بگڑے عناصر کو جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے۔ زندگی کے چند لمحات بچے ہیں، اس میں سدھر جاؤ تو بھی نجات پا جاؤ گے۔ جتنا پہلے کیا آج تو کم سے کم کچھ کر لو تاکہ آگے کا کچھ سامان ہو جائے۔ تو ہم کو اس انداز سے بھی ایسے عناصر کو سمجھانا چاہیے۔ کب اللہ کس کو توفیق دیتا ہے ہم نہیں جانتے، چاہے وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو۔ ابو سفیان کو کب ملی توفیق؟ خالد بن ولید کو کب ملی توفیق؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی دن مل گئی، عمر رضی اللہ عنہ کو 6 سال کے بعد ملی، لیکن ابو سفیان کو تو 20 سال کے بعد ملی۔ تو وہ تو اللہ جانتا ہے کس کو کب توفیق ملے گی۔ ویسے ہی ہمارے جو بزرگی کے قائل لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حسن بصری رضی اللہ عنہ گزرے ہیں، ان کی بھی جوانی بگڑے لوگوں کی جوانی تھی۔ 43 سال کی عمر میں وہ سدھرے ہیں اور تب بڑے پیر صاحب بنے ہیں۔ تو گویا 43 سال کے بعد انہیں سنبھلنے کا موقع ملا ہے۔ تو کب کس کو ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔